السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن له من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ قابل قدر سامعین اعزاز، اللہ رب العزت کا بپایا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا، دین کی باتیں بھی سننے کی توفیق سعید عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعہ واقعہ معراج کے چند سبق گنوائے گئے تھے، اور واقعہ معراج کیوں ہوئی تھی اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے، دنیا کا ماحول کافی بگڑا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صحیح تہذیب، اچھے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کی، اور آپ کو لوگوں نے پریشان بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ واقعہ معراج کب پیش آیا، کس سال میں پیش آیا، اس میں کافی اختلافات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہجرت سے 1 سال قبل واقعہ معراج پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کی عمر 53 سال تھی تب پیش آیا، یعنی ہجرت کی سال میں۔ لیکن زیادہ تر قول کے اندر ملتا ہے کہ 10 نبوی میں واقعہ معراج پیش آیا۔ مہینے کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا۔ اس میں حدیث سے صراحتاً کوئی دلیل نہیں ملتا، لیکن علماء کا اتفاق ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ہر ایک نبی کو ان کی شان اور مرتبے کے مطابق اللہ نے معراج نصیب فرمایا، ان کی شان کے مطابق معراج نصیب فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معراج آتش نمرود میں ہوا،
حضرت یوسف علیہ السلام کا معراج کنویں کے اندر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج کوہ طور پر ہوا، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا معراج عرش عظیم پر ہوا۔ آپ کو معراج کی رات عرش عظیم پر بلایا گیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ واقعی معراج دو حصوں پر منقسم ہے۔ واقعی معراج کے اندر دو جزء ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جس کو قرآن بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو ہماری برکتوں نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی واقعی معراج نبی کو کرا رہے ہیں۔ واقعی معراج کی تفسیر قرآن بیان کرتا ہے، رب بیان کرتا ہے تو اپنے پاک اور بابرکت نام سے بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری، کہ میں نے، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ نے کہا کہ میں پاک ذات ہوں، وہ ذات جو اپنے نبی کو، اپنے بندے کو راتوں رات، اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ اب ذرا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سنت رہی ہے، جب اللہ کو کسی بات کو پختہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی بات کو پکا کرتے ہیں، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ بات کا تکرار کرتے ہیں، لفظ کا تکرار کرتے ہیں، ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت کا سنت ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اسرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسرا خود جو ہے لیل کا معنی دے رہا ہے، رات کا معنی دے رہا ہے۔ اسرا خود کہتا ہے کہ رات نے رب کو، نبی کو بلایا تھا تو رات کے حصے میں بلایا تھا۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ آگے بیان کر دیا لیلم، کہ اس لیے دو لفظ لیل کا استعمال کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کسی کو شبہ نہ ہو، کوئی انگلی نہ کرے کہ رب نے ایک ہی مرتبہ لیل کا لفظ استعمال کیا، اسرا کا لفظ استعمال کیا، لیل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس وجہ سے رب نے کہا اس بات کو میں اتنا پختہ کر دیتا ہوں، اتنا پکا کر دیتا ہوں کہ کوئی اگر ایری رگڑ کے بھی اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کرے تو جھٹلا نہیں سکتا، اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کرے تو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پہلا سفر جو ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہوا۔ آپ کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، کس کو لے گیا؟ قرآن خود کہتا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ دوسری جگہ سورہ نجم کے اندر بھی کہتا ہے عبدہ، کیونکہ دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر واقعہ معراج کو دو جگہ بیان کیا گیا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے بندے کو لے گیا، راتوں رات سیر کرایا۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ذرا سا واقعے پر غور کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمشیرہ، اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جاگنے کی عالم میں ہیں، آپ پوری طرح نیند میں نہیں ہے، پوری طرح آپ کو نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اے جبرائیل تو جا میرے محبوب کو بلا کر کے لا، میرے محبوب کافی غمزدہ ہے، میرے محبوب کافی سوچ رہے ہیں، میرے نبی کو غمز ہے، اس وجہ سے میرا طبیعت چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو جو ہے معراج کا سفر کراؤں، میں اپنے محبوب کو عرش پر بلاؤں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اللہ جبرائیل کا حکم دیتا ہے جبرائیل جا میرے نبی ابھی سو رہے ہیں، تو جا اور اسے بلا کر کے لا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک روایت کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ بھی 50,000 فرشتے جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम के साथ आते हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जिब्रील कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? दरवाजे का रास्ता इख्तियार मत कर, बल्कि छत का रास्ता इख्तियार कर। छत फट जाता है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं और उतरने के बाद जब देखते हैं कि आका सो रहे हैं, आका की आंखें लगी हुई है, अब जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए? अब रिसालत का, नबूवत का तमाम अदब के पहलों को मनहूस रखते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सोचने लगते हैं। एक रिवायत के अंदर है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के पास खड़े हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, अल्लाह की तरफ से वही आती है, ए जिब्राइल तू खड़ा कर क्या देखता है? मेरे नबी की कदम को चूम ले, मेरा नबी बेदार हो जाएगा। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव को चूमते हैं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं। एक रिवायत के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिब्राइल अब मेरे महबूब को जगाना है, इस तरीके से जगाना कि मेरे महबूब है, मेरे नबी है, मेरे आखिरी नबी है, मेरे महबूब है, वो नबी है जिसके लिए मैंने दुनिया को सजाया है, जिसके लिए आदम को मैंने पैदा किया है, जिसके लिए नबूवत का एक सिलसिला मैंने एक लंबा लिस्ट जारी कर दिया है, वो नबी है जिसके वास्ते मैंने दुनिया की 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। ऐ जिब्राइल मेरे नबी को उनकी तमाम अदब को मनहूस रखते हुए जगाना। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पैर को आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के ऊपर बिछा दिए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ जाते हैं। रिवायत के अंदर आता है कि आका उठकर बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मुझे वहां से सीधे बीरे ज़मज़म के पास लेकर के जाते हैं, ज़मज़म के कुआं के पास लेकर के जाते हैं और फिर मेरा सीना चाक किया जाता है। मैंने गुज़िश्ता जमा बताया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को पूरी उम्र में 4 मरतबा चाक किया गया। पहली मरतबा जब आप बचपन में थे 6 या 7 साल के थे, उस वक्त आपके सीने मुबारक चाक किया गया है, और जब 30 साल की उम्र को हुए तब आपके सीने मुबारक चाक किया गया, और नबूवत के वक्त आपके सीने मुबारक चाक किया गया, और वाक़ई मेराज के शब में आपके सीने मुबारक चाक किया गया, आपके कल्ब को निकाला गया, ज़मज़म के मुक़द्दस और पवित्र पानी से धोया गया। एक रिवायत के अंदर आता है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को ही नहीं बल्कि तमाम चीजों को धोया गया, और तमाम चीजों को धोने के बाद उसकी असली जगह पर रख दिया गया। एक रिवायत के अंदर आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक तश लेकर के आए थे जिसमें पानी था, उस पानी से धोया गया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरे कल्ब को धो दिया गया, मेरे तमाम चीजों को धो दिया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है एक कटोरे लाए थे जिसके अंदर कुछ रतूबत चीज थी, उसको डाल करके मेरे कल्ब को अपनी जगह रख दिया। एक रिवायत के अंदर आता है कि जब मेरे कल्ब को धो दिया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को फिजा में बुलंद किया, अपने हाथ को हवा में बुलंद किया, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में एक रोशन से कोई चीज आई, वो मेरे कल्ब में रख करके फिर मेरे कल्ब को अपनी जगह रख करके दुरुस्त कर दिया, कल्ब को दुरुस्त कर दिया। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शक़े सदर के बाद, हार्ट सर्जरी के बाद एक जन्नती बुर्राक का, एक जन्नती सवारी मेरे सामने पेश किया जाता है। रिवायत के अंदर आता है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब को मेराज पर लाओ, और हुक्म दिया कि जन्नत से सवारी लेकर के जाना, रिवायत के अंदर आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब बुर्राक की तजवीज़ करने के लिए पहुंचे, जब जानवर की तजवीज़ करने के लिए पहुंचे, तो 70,000 बुर्राक एक जगह पर थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चेक करने लगे कि किस बुर्राक को मैं लेकर के जाऊं। तमाम बुर्राक एक से एक खूबसूरत थी, तमाम बुर्राक खुशियों मुसर्रत से जो है तिमतिमा रहे थे, तमाम बुर्राक की चेहरे अनवर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी असना में देखते क्या है कि एक किनारे पर एक बुर्राक खड़े होकर के रो रही है, एक बुर्राक ज़ारो कतार रो रही है, उसके आंखों से आंसू जारी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद जो है उस बुर्राक से बात करते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? इतने बुर्राक तमाम के तमाम खुश हैं, तमाम के तमाम खुशियों मुसर्रत से तिमतिमा रहे हैं, तुम क्यों रहे हो? वो बुर्राक कहने लगता है कि कितना खुश नसीब होगा जिस बुर्राक के
کے اوپر جو ہے, جس سواری کے اوپر جو ہے, جس جانور کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کے عشق کو دیکھ کر, نبی سے محبت کو دیکھ کر کافی پسند آیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے 70,000 براق میں سے اس ایک براق کو چن لیا. اس براق کو لے کر کے آئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ چاک ہو گیا, اپنی جگہ پر نصب ہو گیا, تو جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب براق پر سوار ہو رہا تھا تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ براق تجھے شرم نہیں آتی کہ تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ تجھ پر فخر دو عالم سرور کونین امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ براق شرم سے پانی ہو گیا, شرم سے پانی ہو گیا. روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بہشتی براق کو میرے سواری کے لیے معراج کی رات میں سوار جس پر میں ہوا تھا, وہ براق جو ہے خچر سے ذرا سا چھوٹا تھا, سفید رنگ کا براق تھا, سفید رنگ کا براق تھا, اور اس کی رفتار اتنی تھی, روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک نگاہ جاتا تھا وہاں پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا, یعنی ایک قدم سے دوسری قدم جب رکھتا ہے, جتنا تک جہاں تک نگاہیں جاتی ہے وہاں تک جو ہے وہ اپنا قدم رکھتا تھا. بعض حضرات نے براق کو برق سے تشبیہ دی ہے جس کا معنی آتا ہے تیز رفتار کے, اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ براق کی جو تیزی تھی, براق کی جو چلنے کی رفتار تھی 1,86,000 میل فی سیکنڈ تھی. اتنی رفتار وہ براق تھی جس براق پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقع جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں براق پر سوار ہو گیا, روایت کے اندر آتا ہے, ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی براق کے پیچھے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رہبری کا کام انجام دیا. میکائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں میکائیل علیہ السلام ساتھ ہیں, اور 50,000 فرشتے بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عجائبات دکھائے گئے, بہت سارے عجائبات دکھائے گئے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے روانہ ہوا, میں اپنے سواری پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا, میرے گزر ایک جگہ سے ہوا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھنے کو کہا, مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا. میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے اس جگہ کو دیکھا تو وہاں پر کھجوروں کے درختوں کا کثرت تھے, وہاں پر بہت زیادہ کھجوروں کے درخت تھا, کھجوروں کے ٹریز تھے. اور جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد بتایا, جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یثرب ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں, یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہاں سے میرا قافلہ روانہ ہوتا ہے, پھر میرا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے. کچھ دیر آگے چلتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ابھی وادی سینا سے گزر رہے ہیں, ہم ابھی وادی سینا سے گزر رہے ہیں. پھر آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز پڑھنے کا حکم دیا. میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا, بات چیت کی تھی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا قافلہ پھر وہاں سے آگے چلتا ہے, میرا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے. پھر میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا, حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا. یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا, 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی, اور پھر میں اپنے سواری پر سوار ہوا. پھر وہاں سے قافلہ روانہ ہوتا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہنچ کر کے جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। मैं अपने सवारी से उतरा और 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो मुतबर्रक जगह है, वो बाबरकत जगह है जहाँ पर हजरत ईसा और अल्लाह की वलादत बासआदत हुई थी। ये वो मुतबर्रक जगह है, वो और जगह है जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत हुई थी। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा काफिला वहां से रवाना होता है, मेरा काफिला रवाना होता है। मैं अपने सवारी पर सवार जा रहा हूँ कि मैं देखता क्या हूँ कि एक बुढ़िया मुझे आवाज देती है, एक बुढ़िया मुझे पुकारती है, एक बुढ़िया आवाज देती है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आका मदनी आप आगे बढ़िए, उसके सवाल का जवाब मत दीजिए। मैं वहां से आगे बढ़ता हूँ। कुछ देर के बाद मुझे एक बूढ़ा नजर आता है। रिवायत के अंदर है आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे एक बूढ़ा नजर आता है, वो भी मुझे आवाज देने लगता है, वो भी मुझे बुलाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके पुकारने पर भी मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, उसके सवाल का जवाब मत दीजिए। मैं वहां से आगे बढ़ा। कुछ देर आगे चल करके मेरा गुजर एक जमात के पास से हुआ। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक जमात के पास से हुआ। उन लोगों ने मुझे सलाम किया, उन लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अव्वल अस्सलाम वालेकुम या आखिर अस्सलाम वालेकुम या आखिर अस्सलाम वालेकुम। जब उन लोगों ने सलाम किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप इन लोगों के सलाम का जवाब दे, आप इन लोगों का सलाम का जवाब दे। मैंने उन लोगों के सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, हजरत जिब्रील ने बताया ये आपके जद अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो बूढ़िया जो आपको आवाज दे रही थी, जो बूढ़ी औरत आपको आवाज दे रही थी वो दुनिया थी, और जो बूढ़ा मर्द आपको आवाज दे रहा था वो शैतान था। उन दोनों का मकसद था कि आपको अपनी तरफ माइल करता, उन दोनों का मकसद था कि आपको अपने तरफ माइल करता। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने सवारी पर सवार जा रहा था, अपने सवारी पर सवार जा रहा था। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सफर हो रही है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक कौम के पास से हुआ। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायत के अंदर है कि मेरा गुजर एक ऐसे कौम के पास से हुआ, मेरा गुजर एक ऐसे कौम के पास से हुआ। मैंने देखा कि उनके नाखून तांबे के हैं, उनके नाखून बड़े बड़े हैं, नाखून तांबे के हैं, और वो अपने नाखूनों से अपने फेस को चीर रहा है, अपने चेहरे को नोच रहा है, अपने चेहरे को जोर जोर से खुरच रहा है, और उनके चेहरे की गोश्त कट जा रहे हैं। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील ये कौन सा कौम है, ये कौन लोग हैं जो अपने नाखून से, जिनके नाखून तांबे के हैं, ये कौन है जिनके नाखून तांबे के हैं, और फिर वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को खुरच रहा है, अपने चेहरे को नोच रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया ये आपके उम्मत की ग़ीबत करने वाले हैं, ये आपकी उम्मत के ग़ीबत करने वाले हैं। ये दुनिया के अंदर दूसरों का ग़ीबत किया करते थे, ग़ीबत किया करते थे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नाखून को तांबे के नाखून बना दिया, और ये खुद अपने नाखून से अपने फेस को चीर रहा है, अपने चेहरे को नोच रहा है, लहूलुहान हो रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, आज हमारे दुनिया का मुशाहिदा है। आज जहां भी दो नौजवान बैठ जाते हैं, दो बड़े बैठ जाते हैं, चाय की दुकान पर हो, होटल में हो, नुक्कड़ पर हो, चौरास्ते में हो, जहां भी बैठ जाते हैं एक दूसरे का ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जब होता है, आप देखते हैं कि लोग पड़े हुए हैं, नाखून तांबे के हैं, और अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहा है, अपने चेहरे को खुरच रहा है। जब जिब्रील से पूछा तो जिब्रील ने कहा कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों की ग़ीबत किया करता था, दुनिया में ग़ीबत किया करता था। मेरे भाइयों ग़ीबत से तौबा कीजिए, ग़ीबत से तौबा कीजिए। ये ग़ीबत बहुत बुरा और बहुत घटिया चीज है। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, फिर आगे वाकये को कंटिन्यू करूंगा। एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है, बिखरे मोती जिल्द नंबर सानी के अंदर वाकया लिखा है।
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ لوگ نام سنے ہوں گے، حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک رابعہ بصری گزری ہے، ایک رابعہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ کسی پروگرام کے اندر ان کا جانا ہوا، پروگرام میں شرکت ہوئی۔ جب آپ پروگرام کے اندر گئے تو دین کی باتیں کافی آپ و تاب کے ساتھ ہونے لگا۔ آپ پروگرام کے اندر بیٹھے اور پروگرام کو سنا۔ کچھ عرصے کے بعد پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہونے کے بعد تمام لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھا نہ لگا تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قیام گاہ میں چلا گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر پروگرام منعقد ہو گیا، پھر پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ میں اپنے جگہ سے واپس بھی پروگرام میں شرکت کرتا ہوں، میں پروگرام میں آ جاتا ہوں، پھر کچھ لمحات کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں کہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، لوگ منتشر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا، پھر میں وہاں سے کھڑا ہوا، پھر میں چلا گیا، پھر کچھ دیر کے بعد پھر پروگرام شروع ہوتا ہے، پھر میں آتا ہوں، پھر پروگرام سنتا ہوں، اور پھر پروگرام کچھ لمحے کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے پروگرام بند ہو جاتا ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، لوگ منتشر ہونے لگتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا کیا ہوں کہ کچھ لوگ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا غیبت کرتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں سوچنے لگا کہ میں کتنے مرتبہ جاؤں پھر آؤں، کتنی مرتبہ جاؤں آؤں۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اگر باتیں سن لی تو کیا حرج ہے، کیا نقصان ہو جائے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس پروگرام کے اندر اپنی جگہ سے ہٹا لی، میں وہیں بیٹھ کر رہ گیا، وہیں بیٹھ کر رہ گیا، اور پھر کچھ لمحے کے بعد ان لوگوں کی باتیں سنی۔ میں نے کچھ گفتگو نہیں کی، باتیں سنی، اور سننے کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد پھر پروگرام شروع ہو جاتا ہے، پھر دین کی باتیں ہوتی ہے، پھر پروگرام ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں رات میں سویا، حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات میں سویا، میں رات میں دیکھتا کیا ہوں، میں رات میں دیکھتا کیا ہوں، ایک تش ہے، تش کے اوپر کٹوری ہے، اور کٹوری میں سور کا گوشت ہے۔ ایک آدمی مجھے زبردستی سور کا گوشت کھلا رہا ہے، سور کا گوشت کھلا رہا ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ میں کافی منع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، مجھے سور کا گوشت مت کھلا، میں ایک ایمان والا ہوں، میں محمد عربی کا ماننے والا ہوں، میں پنجگانہ نماز پڑھنے والا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والا ہوں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص نے میرے ہاتھ کو اس پیالے میں گھسا دیا اور مجھے کھلایا۔ جب میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں بیدار ہوتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں کافی پریشان ہو جاتا ہوں۔ پھر میں جب کھوج کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کل میں پروگرام میں جو گیا تھا اس پروگرام میں نے کچھ دیر غیبتیں سنی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں جو ہوا سو ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب کھانا کھانے کے لیے جب بھی بیٹھتا تھا، میرے کھانے سے وہی سور کی گوشت کی خوشبو آتی تھی، وہی گوشت کی بدبو آتی تھی جو بدبو میں نے خواب کے اندر سونگھا تھا، وہی بدبو آتی تھی جو خواب کے اندر میں نے سونگھا تھا۔ کھانے کے اندر وہی لذیذ آتی تھی جو اس کو کھانا مجھے خواب میں کھلایا گیا تھا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے کھانے کے ساتھ 40 دن تک ہوتا رہا، میرے کھانے کے ساتھ 40 دن تک ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ والا جس کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی، جو ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پوری رات نمازیں نوافل پڑھتا ہے، جن کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جب وہ کچھ لمحات کے لیے غیبت کی مجلس میں بیٹھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اسے زبردستی سور کا گوشت کھلا رہا ہے، اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ 40 دن تک میرے کھانے سے وہی بو آتا رہا، وہی بو آتا رہا جو میں نے خواب کے
کے اندر اس پیالی سے اس سور کی گوشت کے اندر خواب کے اندر میں نے دیکھا تھا، اور فرماتے کہ وہی لذت ہے میرے کھانے میں تھے جو میں نے خواب کے اندر کھائے تھے۔ آج مسلمان ایک دوسروں کو غیبت کرتے ہیں، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر رہے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ایک قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کھیتی بوتا ہے اور ایک ہی دن میں کھیتی کاٹ لیتا ہے، اور پھر اس کا کھیتی اسی طریقے سے سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ کھیتی سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہے جو کھیتی بوتا ہے پھر کھیتی کاٹ لیتا ہے، پھر اس کی کھیتی اسی طریقے سے سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی عبادت اتنی پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر کر دیتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوتا ہے، جو نہر میں تیر رہا ہے، دریا میں تیر رہا ہے اور دریا میں ڈبکی لگا رہا ہے، پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، پتھر کے نوالے دریا سے نکالتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو دریا میں تیر رہا ہے، ندی میں تیر رہا ہے، ڈبکی لگا رہا ہے اور پھر پتھر نکال رہا ہے اور خود کھا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سودخور ہیں، یہ دنیا کے اندر سود کھانے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے نہر میں داخل کر دیا ہے۔ وہ پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے، ڈوبتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، پتھر نکالتا ہے اور اسے خود کھاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے سر بھاری پتھر سے مارا جاتا ہے، سر جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لہو جاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے پتھر اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، پھر جب تک وہ پتھر اٹھا کر کے اس جگہ پر آئیں گے پھر اس کا سر جو ہے صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پر پتھر سے مارا جا رہا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، جب فرشتے پتھر لانے جاتے ہیں سر ان کی اصلی حالت پر آ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر جو ہے سستی برتتے ہیں، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے سر کو پتھر سے مارا جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پتھر کافی دور چلا جاتا ہے، فرشتے پتھر لانے جاتے ہیں، جب تک پتھر لے کر کے ان کے پاس آئیں گے پھر ان کا سر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے آج ہماری حالات کیسے بن چکی ہے، آج جمعہ کا دن مسجدیں فل نظر آتی ہے، مغرب میں 2-3 سب نظر آتا ہے، فجر میں 1 سب نظر آتا ہے، باقی 3 ٹائم میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں، باقی 3 وقت میں ہم کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سوچنے کا مقام ہے، معراج کی رات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جب مسجد اقصی لے جایا گیا، ان عجائبات کا، ان قدرتی عجائبات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد